بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. گزشتہ چند دنوں سے صحت ناساز ہے اور بخار وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے. چونکہ آپ لوگ بہت دور سے سفر کر کے اور پھر شہر سے بھی پہنچتے ہیں معمول کے مطابق، اس لیے اس وقت کچھ گفتگو کرنے کی ہمت کر لی گئی ہے. آپ لوگوں کے خلوص نیت اور اللہ تعالی کی مدد اور اس کی نصرت کے بھروسے پر آج اتفاق سے اس مجلس کے اختتام پر ایک عقد نکاح بھی منعقد ہونا طے پایا ہے. اسی لیے اس حدیث شریف کو اس وقت پڑھا گیا ہے تاکہ موضوع کی مناسبت سے کچھ ضروری اور اہم بات ہمارے سامنے آئے. زیادہ تر مجمع ماہانہ مجلس سے جڑنے والا ہی ہے اور اس میں بھی نوجوانوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے. مستورات بھی کافی تعداد میں جمع ہوتی ہیں. یہ موضوع انشاءاللہ تعالی سب کے نفع کا اور سب کے کام کا ہوگا. بہت سی اچھی صفات کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور بہت سی بری صفات کا بھی ذکر ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ناپسند فرمایا ہے. کبھی خیال ہو سکتا ہے کہ جب یہ صفات ناپسند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کیوں رکھی، اور جب یہ صفات پسندیدہ ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سب کو متصف کیوں نہیں کیا؟ عام ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ہماری زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں رہے گی تو اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر کسی کو کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ دو باتیں ذہن میں رکھا کرے، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ایسی مخلوق جس کو اس نے اپنی ملکیت میں پیدا کیا ہے، اور مالک پر اشکال کرنے کا کسی مملوک کو دنیا کے کسی قانون میں حق حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بندگی کو آزمانا چاہتے ہیں، ہماری عبدیت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بھی بندے کے اندر رکھ دی ہیں جو اس کے مقصد کو خراب کرنے والی ہیں، اور وہ صفات بھی رکھ دی ہیں جو اس کے مقصد کو پورا کرنے والی ہیں۔ جیسے کراس کوسچن ہوتا ہے، کوئی نہیں بولتا کہ صاحب آپ نے پوچھا ہی غلط تھا، تو پوچھا غلط اس لیے تھا کہ آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کتنے قابل ہیں، آپ نے کتنا پڑھا ہے، کتنا آپ کس، تو یہ تو ہوتا ہے۔ اگر سب سیدھے سیدھے سوال کیے جائیں تو امتحان کیا ہوا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفات رذیلہ بھی بندے کے اندر رکھے ہیں، صفات حمیدہ بھی بندے کے اندر رکھے ہیں، اور اس کے بعد حکم دیا ہے کہ اس سے بچو اور اس سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ یہ عادتیں اچھی ہیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور یہ عادتیں خراب ہیں، مجھے اچھی نہیں لگتی، تمہارے اندر نظر نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا کام اس امتحان سے گزر جانا ہے۔ جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو انعام ہے، اور ناکام ہو جائیں تو پھر سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ امتحان ہے۔ کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کے دامن تر نشد ہوشیار۔ بڑی پتے کی بات کہی، کہہ رہے کہ دریا کے بیچ میں مجھے ایک تختے پہ بند کے ڈال دیا ہے، ایک تختے سے باندھ کر مجھے دریا کے بیچ میں پھینک دیا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کپڑے بھیگنے نہ پائیں، ہوشیاری سے نکلو اس میں سے۔ دنیا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں کے بیچ میں، مختلف خواہشات کے بیچ میں، شہوات کے بیچ میں، شبہات کے بیچ میں ہمیں ڈالا ہے، اور ہم کو اس سے اپنا دامن بچا کر برزخ تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم ایک ایسے دریا میں ہیں جس کے بغیر زندگی گزر بھی نہیں سکتی، مقصد حاصل بھی نہیں ہو سکتا، یعنی کشتی ہماری چل نہیں سکتی جب تک پانی نہ ہو۔ کشتی کیسے چلے گی؟ کشتی تو پانی ہی کے اندر چلے گی۔ تو ہم ایک ایسے دریا میں ہیں کہ ہماری کشتی کو پانی کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر ہم ساحل مراد تک پہنچ نہیں سکتے، اور اس میں ڈوبنے سے، اس کے نمک سے، اس کے زہر سے، اس کے اثر سے اپنے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اس طرح بچتے بچاتے اس پار لگنا ہے۔ ایک ساحل ماں کا پیٹ تھا، اس سے دنیا میں آ گئے، اس دریا میں گرے، اور ایک ساحل برزخ ہے، وہاں تک جانا ہے۔ یہ بیچ میں 60 70 75 جو بھی اللہ پاک عمر دیں، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے،
جتنی بھی دے دیں اللہ، اس عمر میں ہمیں اس پانی سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اس دریا میں سفر کرنا ہے، دنیا کی دریا میں سفر کرنا ہے، اور اس کو پار لگانا ہے اپنی کشتی۔ جس کی کشتی پار لگے گی وہ اپنی مراد کو پا لے گا، اور جس کی کشتی پار نہیں لگے گی وہ راستے میں ڈوب جائے گا، غرقاب ہو جائے گا، ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ ہم یہی مجاہدہ اس زندگی میں کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو اس مجاہدے کو جی جان سے پورا کر رہے ہیں، اور ہر مشکل اور ہر مشقت کو گوارا کر رہے ہیں، ہر خواہش کو، ہر آرزو کو، ہر ارمان کو چھوڑ رہے ہیں، تاکہ اس دامن اس پانی سے تر نہ ہونے پائے۔ اور نہایت بد نصیب ہیں وہ لوگ، چاہے وہ ملک مال والے ہوں، چاہے بڑے بڑے کاروبار والے ہوں، چاہے جائیداد جاگیر والے ہوں، چاہے ڈگریوں اور سندوں والے ہوں، لیکن اگر ان کا دامن دنیا کی آلودگی سے محفوظ نہیں ہے تو وہ بد نصیب ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر ایمان نہیں، مریں گے، اللہ کے سامنے کھڑیں گے، حساب دیں گے، اور ایک دن تو منہ دکھانا ہی ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے، جن لوگوں کو ہمارے سامنے حاضری کی امید نہیں ہے اور وہ دنیا سے راضی ہیں، رضوا بالحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، واطمأنوا بها، ملتی ہے دنیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں، چھنتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ان کا معیار خوشحالی اور خوشی کا وہ دنیا ہے، دنیا ملی تو خوش اور دنیا چھینی تو ناراض۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی سے راضی ہیں اور اسی سے مطمئن ہیں۔ اور جہاں تک ہمارے دین کا معاملہ ہے اور جہاں تک ہمارے احکام شریعت کا معاملہ ہے تو وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، ہمارے احکام سے بے خبر ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ خوشی ہے تو خوشی کی مستی میں اللہ کی پرواہ نہیں ہے، احکام کی پرواہ نہیں ہے، غم ہے تو رنج و حزن کی وجہ سے احکام کی پرواہ نہیں ہے، دونوں حالتوں میں اللہ کے دین سے بے پرواہ ہے، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ تو ٹھیک ہے، جیو اس طرح، انجام کیا ہے وہ بھی سن لو۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی آگ ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں، خود اپنی کمائی کی وجہ سے۔ بما کانوا یکسبون، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ بما کانوا یکسبون، تمہاری اپنی کمائی جو تم نے کمایا، کیا کمائی تھی؟ تو کمائی یہی تھی، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، تین صفات ہیں۔ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، خوش ہیں تو اسی سے خوش ہیں، آخرت کو کون دیکھا بھائی، اس کی کوئی پرواہی نہیں۔ مطمئن ہیں تو دنیا ملنے سے مطمئن ہے، بے چین ہیں تو دنیا کے چھننے سے بے چین ہیں، ان کو نمازوں کے چھٹنے کا کوئی غم نہیں، ان کو اللہ کے ناراض ہونے کا کوئی احساس نہیں، ان کو نبی کے خفا ہونے کا کوئی رنج نہیں، ان کے دل پر سارا دین مٹ جائے تو ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، ہاں اگر تھوڑی سی دنیا کم ہو جائے تو تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے،
دنیا سے راضی ہو گئے ہیں. دنیا بری چیز نہیں تھی بشرطے کہ ان کا مطمح نظر آخرت ہوتا، بشرطے کہ غم ہوتا تو آخرت کے، اور خوشی ہوتی تو آخرت سے. کہتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ان کے کاروبار کے سلسلے میں خبر دی گئی کہ آپ کا مال تجارت جس جہاز پر آ رہا تھا وہ غرقاب ہو گیا ہے، بھنور میں پھنس گیا ہے اور غرقاب ہو گیا. ظاہر ہے کہ غم کی بات ہے کہ انسان کا مال تجارت کا بزنس کا وہ کہیں ڈوب جائے تو بہت غم کی بات ہے. تو انہوں نے سر جھکایا، پھر اٹھایا تو الحمدللہ فرمایا. پھر بعد میں خبر ملی کہ بھنور میں جو جہاز پھنس گیا تھا وہ بچ گیا ہے، ڈوبا نہیں، مال سلامت ہے، آگے بڑھ رہا ہے، سامان آ رہا ہے. کسی نے یہ خوشخبری لا کے سنائی تو سر جھکایا، پھر اٹھا کے الحمدللہ فرمایا. بعد میں کسی نے جس کے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی دریافت کیا کہ حضرت جب آپ کے مال تجارت کے ڈوبنے کی خبر دی گئی تو الحمدللہ، سارا مال بچ بچا کے محفوظ آنے کی خبر دی گئی تو الحمدللہ. تو کیا ہر حالت کا اظہار الحمدللہ ہی ہوتا ہے کیا؟ پہلے ہمارے حساب سے انا للہ کہنا چاہیے تھا، دوسرے موقع پر ٹھیک ہے الحمدللہ کہنا چاہیے تھا. تو شیخ نے فرمایا کہ نادان آدمی نہ پہلے ڈوبنے کی خبر پر الحمدللہ کہا تھا اور نہ دوبارہ بچنے کی خبر پر الحمدللہ کہا تھا. جب پہلی خبر سنا تو سر جھکا کر میں نے غور کیا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کیا اللہ پاک سے ناراض تو نہیں ہوا. جب میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کے اس فیصلے سے ناراض نہیں ہے تو میں نے ایمان کی سلامتی پر الحمدللہ کہا. اور جب دوبارہ خبر آئی تو میں نے اپنے دل ہی کا جائزہ لیا کہ کہیں بدمست و مغرور تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں اپنا کمال اور اپنی شان تو نہیں سمجھ بیٹھ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ نہیں، میرا دل اللہ کے حضور تواضع سے جھکا ہوا ہے. میں نے ایمان کی سلامتی پر الحمدللہ کہا. یہ ہے وہ بات جو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب ان کے دوست احباب ملتے تھے تو وہ ان سے ملاقات پر یوں کہا کرتے تھے اجلس بنا اذا نؤمن، تھوڑی دیر بیٹھو بھائی، ایمان کی باتیں کریں گے، ایمان کا جائزہ لیں گے، ایمان کی باتیں کریں گے. ہمارا دوست ملے تو ہم کہتے ہیں نا جیسے کہ بھائی بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، چلو گھر چلیں، چائے وائے پئیں، بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، یہ بھی اچھی صفت ہے. لیکن صحابہ وہ بھی کرتے تھے مگر زبان پہ وہ نہیں آتا تھا. وہ تو ہے ہی بھئی ایک حق ہے، کرتے تھے. صحابہ تو مہمان کو کھلانا ہم سے کہیں زیادہ اچھا جانتے تھے. لیکن بولتے کیا تھے؟ آؤ بھائی آؤ بیٹھیں، کچھ چائے پانی نہیں، یہ نہیں بولتے تھے. آؤ بھائی بیٹھیں، کچھ ایمان کی باتیں کریں. پیدا ہوئے ایمان کے واسطے، زندگی کا مقصد ایمان ہے، نجات ایمان کی سلامتی پر ہے، تو بات تو ایمان کی سب سے پہلے ہوگی، سب سے پہلے ایمان کی بات ہوگی. تو صحابہ یوں پوچھتے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے تشریف لائے، راستے سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے. ان صحابہ سے سلام کلام ہوا. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں سبقت ایسی کرتے تھے کہ ہم کبھی جیت نہیں پاتے تھے کہ ہم سبقت کر لیں. ایسی سبقت کرتے تھے سلام میں. سوچتے تھے، طے کرتے تھے کہ آج ہم کر دیں گے پہلے سلام، لیکن ہم ہار جاتے تھے، آپ ہی سبقت کر لیتے.
تو آپ نے سلام کیا، صحابہ نے سلام کا جواب دیا۔ طریقہ ہے عرب میں خیر خیریت دریافت کرنے کا، کیف اصبحتم، شام ہوئی تو کیف امسیتم، کیسے گزر رہی ہے، سب ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت، اسے ہم لوگ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے خیر خیریت پوچھی سلام کے بعد، سب ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ تو صحابہ نے خیریت کے سوال کا جواب کیسے دیا؟ صحابہ کرام نے کہا اصبحنا مؤمنین باللہ تعالی، الحمدللہ ایمان کے ساتھ گزر رہی ہے، ایمان کے ساتھ گزر رہی ہے۔ وہاں سب سوال ایمان ہی کا تھا، وہاں پر ہر حال میں ایمان ایمان ایمان، کیونکہ اتنا نبی نے سمجھا دیا تھا، یہ دولت ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب دھیان ایمان پر ہے، ہر سوال کے جواب میں ایمان آتا ہے، ہر بات کے جواب میں ایمان آتا ہے، دوست کے ملنے پر ایمان بیچ میں آتا ہے، رشتہ دار آ جائے تو ایمان آتا ہے، ہر جگہ ایمان ایمان ایمان۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تو فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا من المسلمین، دونوں الفاظ ہیں۔ شکر ہے اللہ کا جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ دیکھو ایمان آیا، کھانے کے ساتھ بھی آیا ایمان، پانی کے ساتھ بھی ایمان آیا، ہر جگہ ایمان۔ صحابہ کے نبی کے ذہن میں ایمان ہوتا تھا، ایمان۔ جب سے مسلمانوں نے اپنی موضوع حیات میں سے ایمان کی بحث ہٹا دی ہے، تب سے مسلمان اللہ کے رحم و کرم کی نظر سے محروم کر دیے گئے۔ ہر جگہ سے ایمان کو ہٹایا، شادی میں سے ایمان کو ہٹایا، غمی میں سے ایمان کو ہٹایا، بزنس میں سے ایمان کو ہٹایا، ہر جگہ سے ایمان کو ہٹایا مسلمانوں نے۔ اور نبی نے یہ نظام بنایا تھا کہ بھئی کھانا کھاؤ تو بھی ایمان کا ذکر کرو، کھانا کھاؤ تو بھی ایمان کا ذکر کرو۔ وجعلنا مسلمین، ہم کو مسلمان بنایا، سب سے بڑا شکریہ تو یہ ہے، کھلایا پلایا یہ بھی کرم ہے اس کا، لیکن مسلمان بنایا، یہ ہے ہمارے اوپر اللہ کا احسان، سب سے بڑا اس کا احسان، اس کو یاد دلایا۔ ٹھنڈا پانی پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی سقانا برحمته ماء عذبا فراتا ولم يجعله بذنوبنا ملحا اجاجا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ٹھنڈا پانی پلایا، میٹھا پانی پلایا، اور میرے گناہوں کی وجہ سے اسے کڑوا نہیں بنا دیا۔ نبی گناہ کرتے ہیں، نبی کے بارے میں کسی نے گناہ کا تصور بھی کیا تو اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا۔ نبی گناہ نہیں کرتا، لیکن پانی پی کے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوبِنَا مِلْحًا أُجَاجًا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کڑوا نہیں بنا دیا۔ حق تھا کہ گناہگار کے پینے کا پانی بھی کڑوا کر دیا جاتا، اس کا کھانا بھی زقوم بنا دیا جاتا، اس کا حق تھا، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا، اس لیے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر نہیں دیکھو، وہ لگتا رہے گا میں ادھر دیکھو، ادھر بات دین کی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ سب پہلے سے نہیں کرتے ہیں، ان وقت پہ کرتے ہیں سب کام۔ تو وَلَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوبِنَا مِلْحًا أُجَاجًا، فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں کر دیا پانی کو، ورنہ سچی بات تو یہ تھی کہ گناہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ ہم کھانا کھاتے تو ہمارا کھانا کڑوا ہو جاتا، پانی منہ میں لیتے تو وہ کڑوا بن جاتا، کپڑے پہنتے تو اس میں کانٹے چبھنے لگتے، جوتا پیر میں ڈالتے، جوتے میں پیر ڈالتے تو اس میں آگ لگنے لگتی۔ اور ایسا کرنے پر اللہ قادر ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔
آزمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امتحان ہو رہا ہے ہمارا، اس لیے ایسی پکڑ نہیں کرتا۔ اگر ایسی پکڑ ہو تو لوگ ان چیزوں سے ڈر کر صحیح رہیں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر صحیح چلے۔ بخار سے ڈر کے اگر کوئی آدمی رمضان میں کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ اللہ کے ڈر سے جو کھانا نہیں کھا رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آزمائش کی ان گھڑیوں میں، اس زندگی کی مدت میں ہمارے لیے کچھ صفات کو پسند کیا ہے، کچھ صفات کو ناپسند کیا ہے۔ حدیث شریف میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، ان اللہ کرہ عنکم ثلاث، اللہ تم سے یہ 3 باتیں ناپسند کرتا ہے۔ اور کسی موقع پر کچھ اور بتائیں، بہت سی باتیں ہیں۔ ایک اچھی صفت جو اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے اور وہ اپنے بندوں میں دیکھتا ہے، دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ ہے عفت۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں عفت اور استعفاف، یعنی پاک دامن رہنا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پاک دامنی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو شہوت کا مادہ رکھا ہے، یعنی صنف مخالف کی طرف رجحان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے تصور سے اس کے قلب میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہیجان اور میلان پیدا ہوتا ہے، اس وقت میں اس کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے، اور عقل پر پردہ پڑ جانے کی وجہ سے نار شہوت کو بجھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، چاہے بعد میں پچھتائے، چاہے بعد میں افسوس کرے، لیکن سرے دستوں وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں اپنے کو ہر اس حرکت سے روکنا جو انسانی شرافت کے خلاف ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اس کا نام عفت ہے، اس کا نام پاک دامنی ہے۔ عفت و پاک دامنی رکھی کیوں؟ تو وہی بات جو ہم نے شروع میں بتائی کہ بھائی آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو انسان میں رکھا، شہوت کا ملکہ انسان میں رکھا، اس پر قابو پانے کا حکم دیا۔ چونکہ اس پر قابو آسان نہیں ہے تو اس کو حلال طریقے سے اختیار کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی، مناسب، شریفانہ، سنجیدہ، مہذب طریقہ عطا فرمایا۔ تو 2 کام انسان کو کرنے ہوتے، عورت ہو یا مرد، عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر شہوت کا پیدا ہو جانا فطرت کا تقاضا ہے۔ جس کے اندر عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر شہوت نہیں پیدا ہوتی تو وہ انسان کامل نہیں ہے، انسان ناقص ہے۔ کامل انسان وہی ہے جس کے اندر شہوت پیدا ہو جائے، اور شہوت ایک جنون ہے جب انسان کی عقل صحیح طرح سے کام نہیں کرتی۔ جنون کہتے ہیں عقل کے صحیح نہ چلنے کو۔ تو شہوت کیا ہے؟ شہوت جنون ہے، انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ شریف آدمی ہو، غیر شریف آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہات میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو یا حقیر فقیر ہو، بادشاہ ہو یا بھیکاری ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ انسان ہے اور صحیح انسان ہے تو عمر کے ایک حصے میں شہوت کا پیدا ہونا، پھر اس کا بھڑک جانا
اور آدمی کو بے قابو کر دینا یہ فطرت ہے، اس سے کوئی محفوظ نہیں، اس سے کوئی محفوظ نہیں۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ فطرت کے اس تقاضے کو تم اسلام کے بتلائے ہوئے شریفانہ طریقے سے پورا کرو اور غیر شریفانہ طریقے کی طرف مت جاؤ۔ موقع نہیں ہے تو صبر کرو، صبر کرنے کا نام استعفاف ہے۔ اور وعدہ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یستعفف یعفہ اللہ، مسلم شریف میں روایت۔ وعدہ فرمایا گیا ہے جو شخص ارادہ کر لے گا، جو شخص پختہ عہد کر لے گا کہ میں پاک دامن رہوں گا اور شہوت کے تقاضے کی بنیاد پر کوئی غیر شریفانہ حرکت نہیں کروں گا، تو اللہ اس کو عفیف رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ مگر ارادہ آپ کا چاہیے، بندے کا ارادہ چاہیے۔ بندہ چاہے استعفاء، طلبہ جانتے ہیں کہ باب استفعال سے ہے، اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جس نے عفت طلب کی، یعنی اللہ سے کہا اے اللہ میں عفیف رہنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ بالکل پکا ہے، میں اس میں خائن نہیں ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں بالکل سچ سچ، آپ جانتے ہیں میرے دل کی کیفیت کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عفیف رہوں، اور جب تک مجھے جائز رستہ نہ ملے تب تک میں اپنے آپ کو صبر پر لگا کر رکھوں اور صبر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں یہ چاہ رہا ہوں اور آپ میرے دل کے حال جانتے ہیں، لہذا میری مدد کیجئے۔ استعفاف کے یہ معنی ہیں۔ یستعفف، اللہ سے عفت طلب کرے اور کہے کہ مجھے عفیف رکھیے، عورت ہو یا مرد، تو وعدہ ہے یعفہ اللہ، اللہ ضرور اس کو عفیف رکھے گا، ایسے ایسے اسباب بنا دے گا، اس طرح مدد فرما دے گا کہ وہ کسی گناہ میں نہ پڑے اور کسی برائی میں مبتلا نہ ہو، دامن عزت کا بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ جب تک کہ کوئی حلال راستہ اس کے لیے نہ آ جائے سامنے، تب تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پہلا مرحلہ نوجوان آدمی کے لیے، عورت ہو یا مرد، یہ ہوتا ہے کہ وہ عفت کا خیال کرے۔ جوان ہو گئے، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس تقاضے سے محروم کر دیں، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے رکھا ہے، اس لیے ہم اس سے اپنے کو محروم تو نہیں کر سکتے، بچا لیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم خصی ہو جائیں، یعنی ایسے اسباب اختیار کر لیں کہ شہوت کا تقاضا ہی ختم ہو جائے، اس کی اجازت دیجئے۔ کیونکہ صحابہ کرام جب اسلام نہیں تھا تو جس طرح چاہتے تھے اپنی شہوت پوری کر لیا کرتے تھے، اسلام آ گیا تو اس نے روک لگا دی اور اس نے کہا عفت، پاکدامنی، پاکدامنی۔ تو جو لوگ مغلوب الشہوت تھے، جو شہوت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، ان صحابہ کرام کو بڑی دشواری پیش آئی، بہت غربت بھی تھی، ناداری بھی تھی، پریشانی بھی تھی۔ انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے کو خصی بنا لیں، یعنی ہم اپنی شہوت کو توڑ ڈالیں کہ پھر کبھی شہوت بھڑکے نہیں اور یکسو ہو جائیں اور عبادت کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیں۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ نہیں صاحب اس کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ مجاہدہ کرنا اور پاک دامنی میں کامیاب ہونا وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
کرنا پڑے گا مجاہدہ. اللہ تعالیٰ نے اس مجاہدے پر تمہارے لیے ترقیات رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مجاہدے پر تمہارے لیے قرب کی منزلیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مجاہدے پر تمہیں اپنا بنانے کا عہد اور وعدہ فرمایا ہے. اس لیے تم اسباب تو اختیار کرو شہوت سے بچنے کے، لیکن اس کو ختم کرنے کا کوئی سبب مت اختیار کرو. نہیں اجازت ملی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدابیر اختیار کرو. ایک تدبیر یہ ہے کہ دعا کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. دعا سکھائی نبی نے، اے اللہ میں آپ سے صحت سلامتی مانگتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ صحت جسمانی بھی عطا فرما دیجئے، صحت روحانی بھی عطا فرما دیجئے. اللہم انی اسألک الصحۃ، صحت عطا فرمائیے مجھے، صحت جسمانی بھی عطا فرمائیے کہ میں نامرد اور بدنام نہ ہو جاؤں. صحت عطا فرمائیے مجھے، اور صحت روحانی بھی عطا فرمائیے. ایمان سلامت رہے، مضبوط رہے، تعلق مع اللہ کمزور نہ ہونے پائے، یہ صحت عطا فرمائیے. اور عفت بھی عطا فرمائیے. حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر پورا ایک وعظ فرمایا تھا، اس دعا پر پورا ایک وعظ فرمایا تھا. اور ترتیب جو نبی کی دعا کی ہے اس کو ملحوظ رکھ کر یہ بات تفصیل سے سمجھائی تھی کہ دیکھو نبی نے پہلے صحت مانگی، پھر عفت مانگی، پھر امانت مانگی، پھر حسن خلق مانگا، پھر رضا بالقدر مانگا. اور فرمایا کہ اس ترتیب میں، نبی کی دعا کی اس ترتیب میں ہم کو یہ سبق ملا کہ جو راضی برضا رہے گا اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے، اور جس کے اخلاق درست ہوں گے اس میں امانت پیدا ہوگی، کیونکہ وہ سید الاخلاق ہے. اور جب اس میں امانت آ جائے گی تو وہ عفیف ہوگا، کیونکہ شرمگاہ بھی اللہ کی امانت ہے، وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، عفیف بن جائے گا. اور جب وہ عفیف رہے گا تو صحت عفت پر موقوف ہے، اس لیے اس کے بعد صحت مند ہو جائے گا. اور اگر نہیں تو پھر تو نہ صحت باقی رہے گی نہ عفت باقی. آدمی خدا تعالیٰ کی تقدیر سے راضی نہیں ہے، صبر کرنا نہیں جانتا. بھئی نکاح نہیں ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، کچھ مسائل مشکلات ہیں، تو اللہ کی تقدیر سے راضی رہو. جب تقدیر سے ہم راضی رہیں گے تو ہمیں صبر کرنا آئے گا اور خلق پیدا ہوں گے ہمارے اندر. جب حسن خلق ہمارے اندر پیدا ہوں گے تو سب سے اچھا اخلاق امانت داری ہے، تو ہم میں امانت آ جائے گی. جب امانت آئے گی، نگاہ کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، کانوں کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، زبان کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، شرمگاہ کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہاتھ پیر کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. جب ہم خیانت نہیں کریں گے تو خود بخود عفیف بن جائیں گے، پاک دامن ہو جائیں گے. اور جو پاک دامن ہوگا وہ ضرور صحت مند ہے. اور جس نے پاک دامنی سے کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر وہ اس کی صحت بھی خراب ہو جائے گی، وہ صحت مند بھی نہیں رہ سکتا. تو اس لیے نبی نے دعا کی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. یہ ترتیب سے دعا مانگی نبی نے. یہ سب صفتیں پیدا کرو، پھر انشاءاللہ صحت مند بھی رہیں گے، پاک دامن بھی رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، یا معاشرہ قریش، اے قریش کے نوجوانوں، عفیف رہو، یعنی زناکاری مت کرو، بدکاری مت کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا اور جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. کیونکہ بڑا مجاہدہ ہے پاک دامن رہنا، پاک دامن رہنے کا حکم دیا گیا. ایک دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں،
اور مخلوق کی محتاجی سے بے نیاز ہونے کا سوال کرتا ہوں. اس میں بھی آپ نے عفت و پاکدامنی مانگی. ایک دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دی دعا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیجئے، اور اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے گندے خیالات سے، وساوس سے، بری بری باتوں سے اس کے دل کو پاک کر دیجئے، اور اے اللہ اس کے شرمگاہ کو پاک بنا دیجئے، ہر گناہ سے پاک کر دیجئے. دعا دی ایک نوجوان صحابی کو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں آ کر دور سے زور سے سوال کیا. بہت سے سیدھے سادے بھولے بھالے صحابہ کرام تھے، بہت بے تکلف تھے. وہاں دور ہی کھڑے ہو گئے مجمع میں، وہاں سے زور سے آواز دی، اے اللہ کے رسول ہم کو زنا کرنے کی اجازت دیجیے. یعنی کیسی بدتمیزی کی بات ہے کہ ایسا آج کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ آج کوئی نہیں برداشت کرتا اگر کسی مجلس میں کوئی شخص ایسا سوال کر دے. وہ تو نبی کی مجلس تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ سوال سنا تو ان کی طرف دیکھا اور سارے صحابہ پلٹ کے دیکھنے لگے. کون بدتمیز آدمی ہے بھائی، نبی سے زنا کرنے کا سوال کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے کہ زنا کی اجازت دے دیجیے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو آگے بڑھاؤ، ادھر میرے قریب بھیجو اس کو. تو اس کو قریب کیا گیا. آپ نے فرمایا اور نزدیک آؤ، اور نزدیک آؤ، اور نزدیک آؤ. اب ڈرنے کانپنے لگے کہ بھائی میں نے سوال اتنا خطرناک کیا ہے اور نبی نزدیک بلا رہے ہیں، کیا ہوگا میرا؟ تو بالکل قریب کرتے 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 پاس میں بٹھایا بازو میں، اور جب وہ بازو بیٹھ گئے تو آپ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرتے جاتے تھے، سوال کرتے جاتے تھے ایک ایک عورت کے بارے میں. کیا بھائی میں تم کو زنا کرنے کی اجازت دے دوں تمہاری ماں کے ساتھ؟ کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں. پھر آپ نے سوال فرمایا کہ اچھا کیا تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرنے کو تم پسند کرو گے؟ لا واللہ یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اچھا تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، پوری حدیث لمبی موجود ہے. ایک ایک رشتہ دار عورت کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا. سوال فرماتے تھے کیا ان کے بارے میں اجازت دوں، کیا اس کے بارے میں اجازت دوں، کیا مامی کے بارے میں، کیا خالہ کے بارے میں، کیا پھوپھی کے بارے میں، چچی کے بارے میں، ایک ایک کے بارے میں پوچھا. اور وہ برابر انکار کرتے رہے، غیرت انسان کی، انکار کرتے رہے. جب بہت دیر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ کے بندے تم خود غور کرو، سوچو کہ اگر تم کسی سے بھی زنا کرو گے، کسی کی تو ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کچھ تو ہوگی. پھر جب تم اپنی رشتہ داروں کے بارے میں اس کو گوارا نہیں کر سکتے تو دوسرے انسانوں کے بارے میں کیسے گوارا کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے کہ ہم اپنی شہوت پر کیسے قابو پا جائیں. آپ ہی اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہم صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس وقت آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، بہت پاک بچہ ہے لیکن کیا کریں، پریشان ہے اپنے جذبات سے. نبی نے دعا دی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے، خطروں سے، وسوسوں سے، خواہشات سے، شہوات سے پاک کر دیجئے، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کو
محفوظ کر دیجئے، ہر خطا سے، ہر قصور سے محفوظ کر. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اور وہ نوجوان اٹھ کر چلے گئے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پورے سماج میں صحابہ کرام کے ان سے زیادہ عفیف نوجوان ہم نے نہیں دیکھا، ان سے زیادہ پاک دامن نوجوان ہم نے نہیں دیکھا. بھائی یہ دعا اپنے لیے بھی پڑھیں، اللہم اغفر ذنوبی وطہر قلبی وحسن فرجی. ہر آدمی پڑھے اپنے لیے دعا تاکہ ہم عفیف رہیں، پاک دامن رہیں. نبی نے یہ دعا ایک صحابی کو دی، سارے مسلمانوں کو ان کے واسطے سے دی. اور اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کرام کو ہمارے دین کی تکمیل کا وسیلہ بنایا اللہ پاک. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک ایسا سوال اٹھاتے تھے کہ وہ سارے سوالات آج ہمارے لیے موجود ہیں. اگر وہ نہ اٹھاتے اور نبی جواب نہ دیتے تو قیامت تک مسلمانوں کا مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ نبی نے بتا دیا کہ اگر دعا کا اہتمام کریں اور پاک دامنی کی دعائیں مانگتے رہیں ہم، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اسباب معصیت سے اپنے کو بچاتے رہیں تو عفیف رہیں گے، پاک دامن رہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے. اس لیے پہلا کام نوجوان مردوں کو اور نوجوان عورتوں کو یہ کرنا ہے کہ اسباب معصیت سے اپنے کو بچانا ہے. جتنے اسباب ہیں معصیت کے سب سے بچاؤ اور دعا کا اہتمام کرو. دعا کا اہتمام کرنا اور معصیت کے اسباب سے بچنا یہ ہے عفت کا سبب. جب اللہ سے ہم استعفاف یعنی اللہ سے ہم کہیں گے کہ ہم عفیف رہنا چاہتے ہیں تو اللہ مدد کرے گا، ضرور کرے گا، بشرطے کہ ہماری یہ طلب زبردستی کی نہ ہو، سچی طلب. واقعی ہم ایسا چاہتے ہوں تو اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب یہ نہیں ہو پا رہا، وہ نہیں ہو پا رہا، ایسا نہیں ہو پا رہا، ویسا نہیں ہو پا رہا. نہیں ہو پا رہا کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ سب ہو پاتا ہے. اگر مسلط ہو جائے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، بس اسٹاپ پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہوئی ہو اور اس پر تمہاری اچانک نظر پڑ گئی اور پھر اس کے بعد جی چاہا کہ ہم اس کو ایک مرتبہ اور جی بھر کر دیکھ لیں، اور اس وقت یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا باپ اس کے بازو کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہا ہے، تو تمہاری نظر اٹھے گی؟ اٹھے گی تمہاری نظر؟ اگر اٹھاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. وہیں گھسیٹ کے وہ دو چار گالیاں دے گا اور لوگ اس کے پیچھے آئیں گے، دھول دھپ کریں گے اور سرے بازار عزت نیلام ہو جائے گی. اس لیے انسان کی نظر اٹھانا بھی چاہے تو جھک جاتی ہے کہ اس کا باپ مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا اس کے ابا کے دیکھنے سے تو شرما گئے لیکن اس کے ربا کے دیکھنے سے نہیں شرما گئے. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے ہر جگہ، اللہ پاک بھی تو تمہاری نگاہوں پر کنٹرول کیا ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں شرم آئی اللہ سے؟ اس کا باپ تو زیادہ سے زیادہ تمہیں دو دھپے مار سکتا ہے لیکن اس کا رب اگر پکڑ کر لے تو تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو سکتی ہیں. تو رب سے کیوں نہیں شرمائے؟ انسانوں سے شرماتے ہو، اللہ سے نہیں شرماتے. یہ ہے عفت کہ اللہ سے شرمانا سیکھے، ہم اللہ سے شرمانا سیکھے. حدیث پاک میں آیا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایک حدیث میں آیا ہے الحیاء خیر کلہ، حیا سراسر بھلائی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر چیز کی زیادتی ناپسندیدہ ہے لیکن حیا کی زیادتی پسندیدہ ہے. اور حیا کہتے کس کو ہیں؟ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک. دیکھو حیا کی تعریف، سچی تعریف حیا کی یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں وہ کام کرتے ہوئے نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے. یہ ہے حیا. اگر اس تعریف میں ہم اپنے کو دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک پورا بے حیا نظر آئے گا، حیادار کوئی نہیں. ہم بے حیا ہو گئے ہیں. حیا یہ ہے کہ ان مولاک لا یراک حیث نہاک، تیرا مولا تجھے وہ کام کرتا ہوا نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے. منع کیا ہے اللہ نے کہ اپنی نظر غیر عورت پر مت اٹھاؤ. اللہ نے منع کیا ہے، ہم اٹھا رہے. چاہے وہ آپ زندہ انسانوں کو دیکھیں،
چاہے ان کی تصویروں کو دیکھیں، چاہے ان کی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یا جو اسباب اشیاء نکل گئے ہیں اس کے اوپر دیکھیں، کہیں دیکھیں۔ دیکھنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، تمہارے مولا نے تمہیں روکا ہے۔ اگر تم رکتے ہو تو باحیا ہو، اور تم نہیں رکتے ہو تو بے حیا ہو، اور بے حیا کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایمان تو حیادار کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس لیے عزیزو، نوجوانوں، یہ عمر ہے کہ اس عمر میں عفت کا اہتمام، عفیف رہنے کا اہتمام کرو، نظر کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کا وسیلہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اسی شخص کی شرمگاہ محفوظ رہ سکتی ہے جس کی نگاہ محفوظ ہو، اور جو نگاہیں لڑاتا پھرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں شرمگاہ محفوظ رکھا ہوا ہوں، تو جھوٹا ہے، محفوظ نہیں رکھ سکتا، محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے پہلے اس کا حکم دیا، یغضوا من ابصارہم، اپنی شرمگاہ، اپنی نگاہ نیچی کرو پہلے۔ اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں بھی سمجھیں اچھی طرح۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارا کوئی پردہ ہی نہیں ہے، صرف برقع پردہ ہے، اور جب باہر جاتی ہیں تو برقع پہن کے نکلتی ہیں، اور برقعے میں سے بھی بدنگاہی کرتی ہے، تو کاہے کا پردہ ہوا وہ برقع؟ کوئی اللہ نے قرآن میں کہیں برقع لکھا ہے کیا؟ برقع تو وسیلہ تھا، اور ہم نے وسیلے کو بھی استعمال نہیں کیا، ذریعے کو استعمال نہیں کیا۔ اصل تو نگاہوں کی حفاظت ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اور عورتیں جو ہیں پردوں کے پیچھے سے، کھڑکیوں میں سے جھانک کے، دروازوں میں سے جھانک کے، مردانہ گھر کے اندر آتا ہے تو چین سے گھر میں رہتی نہیں، ادھر ادھر جھانک تاک کرتی ہیں۔ لوگ آئے ہیں، رشتہ جمنے کے لیے آئے ہیں، لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں، مردانہ مردانے سے مل رہا ہے، زنانہ زنانے سے ملاقات کرو۔ عورتیں آئیں تو ان کا استقبال کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ سلام مصافحہ کرو، بات چیت کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ مردانہ مردانے سے ملاقات کرے، زنانہ زنانے سے ملاقات کرے۔ پہلے زمانے میں گھر بناتے تھے تو گھر ہی ایسا ہوتا تھا کہ مردانہ حصہ الگ ہوتا تھا، زنانہ حصہ الگ ہوتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں زیادہ تر نگاہیں محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتی تھی، لیکن اس زمانے میں تو ہے نہیں سب۔ تو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن۔ پوری آیت گھر میں لکھ کے لگاؤ، کس کس کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے شوہر کے سامنے، الا لبعولتہ، اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، دادا کے سامنے، پردادا کے سامنے، نانا کے سامنے ظاہر کر سکتی۔ او آباء بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، اپنے شوہر کے دادا کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اپنے آپ کو۔ او اخوانہن، سگے بھائیوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، خلیرے چچیرے پھپیرے ممیرے بھائیوں کے سامنے نہیں ظاہر کر سکتی۔ اخوانہن میں ہن کی ضمیر اس کے اپنے سگے بھائیوں کی نشاندہی کرتی کہ سگے بھائیوں کے سامنے اپنے کو ظاہر کر سکتی ہے۔ او بنی اخوانہن، اپنے سگے بھتیجوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ او بنی اخواتہن، اپنے سگے بھانجوں کے سامنے اپنے کو ظاہر کر سکتی ہے، اپنے زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔
او نسائہن، مسلمان عورتوں کے سامنے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نسائہن میں ہننا جو ضمیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ مسلم عورتوں کے سامنے اپنے کو ظاہر کر سکتی ہے، اور غیر مسلم عورتوں سے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کو اتنا پردہ کرنا چاہیے جتنا نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں کے سامنے۔ غلام جو زر خرید کسی زمانے میں ہوتے تھے، آج تو نہیں ہوتے کہیں بھی، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک انٹرنیشنل قانون کے تحت غلامی ختم ہو گئی، اب کہیں بھی نہیں ہے غلامی۔ اس لیے جب تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور آئندہ بھی کبھی اسلام کا قانون نافذ ہو اور اس میں ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن تو قیامت تک کے واسطے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا پھر اپنے غلاموں کے سامنے نکل سکتے۔ زر خرید غلام جو ہوتے ہیں، نوکر نہیں، نوکر تو نامحرم ہے۔ بس اتنے لوگ مستثنا ہیں، ان کے علاوہ کسی کے سامنے عورت اپنے کو اور اپنے حسن کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ واتقین اللہ، اے میری بندیو اللہ سے ڈرو۔ یہ نہ سمجھو کہ بس دنیا میں سب چل رہا ہے تو چل جائے گا، اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ سب جان رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، سب اللہ جان رہا ہے۔ تو اللہ کے علم و خبر سے ڈر کر کے تم اس کے مطابق چلو۔ تو عفت کے لیے پردے کی ضرورت ہے، نظر کی حفاظت کریں، مرد بھی نظر کی حفاظت کریں، عورتیں بھی نظر کی حفاظت کریں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری ناک مردار کی بدبو سے بھر جائے اس کو تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی نامحرم کی خوشبو میری ناک میں آئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جو ہاتھ کسی نامحرم کے جسم کو لگ گیا ہے، پگھلے ہوئے سیسے میں ڈال کر اس کو گلا دینا چاہیے۔ محدثین، فقہاء، علماء سب اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں امام عبدالرزاق جو عظیم محدث ان کے شاگرد تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئے، چھوٹا بچہ تھا لیکن عرب کی اولاد تھی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کچھ بات چیت کی، سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، بات ہوتی رہی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو امام احمد نے ان سے فرمایا کہ عبدالرزاق یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، لے آیا اسے ہی ساتھ میں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبردار آئندہ اپنے ساتھ آنکھ کے انگاروں کو لے کر نہ پھرا کرو۔ تو ایسے ایسے محدثین کو ان کے اساتذہ، ان کے بڑوں نے اس قدر حفاظت کرائی، تبھی تو ان کے حافظوں میں برکت تھی، تبھی تو ان کے تقوی میں برکت تھی۔ حفاظت کرائی، حفاظت، یہ بڑے بڑے محدثین کا حال ہے۔ آپ نے سنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں پڑھنے کے لیے امام محمد جب آئے تو ان کے داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی داڑھی اچھی خاصی نکلنے تک بھی سبق میں سامنے نہیں بٹھایا، پیٹھ کے پیچھے بٹھا کر کہا کہ پیچھے سے استفادہ کیا کرو، سامنے نہیں بیٹھا کرو۔ یہ فقہاء نے آنکھوں کی حفاظت کی، یہ محدثین نے آنکھوں کی حفاظت کی۔ ایک محدث ہیں حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاد ہیں۔ حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عید کے دن ہم نماز کے لیے نکلے، کپڑے وپڑے پہن کے تیار ہو کے جب ہم گھروں سے نکلے تو سفیان ثوری نے ہم سے کہا آج کے دن پہلا عمل ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں اور ہماری نگاہ سے کوئی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ یہ محدثین، علماء، فقہاء، آج ہم محدثین کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے تقوی سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، ان کی پرہیزگاری سے کوئی سبق لینا نہیں چاہتے۔
کیسے اعلیٰ درجے کے متقی لوگ تھے. بھائی نگاہوں کی حفاظت کر کے محدث بنے، نگاہوں کی حفاظت کر کے مفسر بنے، نگاہوں کی حفاظت کر کے قاری بنے، نگاہوں کی حفاظت کر کے فقیہ بنے، نگاہوں کی حفاظت کر کے غازی اور مجاہد بنے. حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو مجھے پیچھے بٹھا لیا تھا، ردیف اونٹنی پر پیچھے بٹھا لیا تھا، تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. راستے میں ایک عورت نے آپ کو طواف کے بیچ میں روکا اور ایک مسئلہ دریافت کیا کہ یہ بچے کو میں اپنے موڈے پر اٹھا کر طواف کر رہی ہوں تو کیا میرے ساتھ ساتھ اس کا طواف بھی ہوگا؟ وہ پوچھ رہی تھی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بات کرتا ہے تو غور سے اس کو تکتے ہیں، دیکھتے ہیں. حضرت فضل کہتے ہیں کہ میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہاتھ لا کر میرے سر پہ رکھ کر میرا منہ کعبۃ اللہ کی طرف پلٹایا اور فرمایا بیٹا غیر عورت کو دیکھا نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معصوم بچوں کی یوں تربیت فرمائی اور یوں ان کو پردہ کرنا سکھایا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بول بول کے نکالے بیٹا آنٹی کو سلام کرو. ارے بھائی آنٹی اس کے حق میں پردہ ہے، محرم ہے، غیر محرم ہے، کچھ نہیں. حیا ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی مسلمانوں کی. حیا ہوتی تو دیکھو اللہ کے نبی کتنے با حیا تھے. اپنے بھتیجے کو چچا زاد بھائی تھے حضرت فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن بہت چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردہ کروا رہے اور حرم میں سکھا رہے کہ حرم شریف کے اندر ہو اور عورتیں چونکہ چہرہ کھلا رکھنے پر مجبور ہیں احرام کی وجہ سے نظر کی حفاظت کرو. ایک ایک صحابی کا واقعہ قیامت تک لوگوں کے واسطے ایک سبق ہے. آج بھی ہر جانے والے کو حضرت فضل کا یہ واقعہ سبق سکھاتا ہے کہ حرم میں سب عورتیں چہرہ کھلی ہوئی آئیں گی، وہ اللہ کے گھر میں ان کا حق ہے، لیکن تمہاری نگاہ نیچی رہنی چاہیے، تمہاری نظر کسی پر نہیں پڑنی چاہیے. تم اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. حفاظت نہیں کریں گے تو اتنا بڑا عمل بھی ہمارا ضائع ہوگا. اگر وہ عمل بدنگاہی سے خراب نہ ہوتا، غیر عورت کو دیکھنے سے خراب نہ ہوتا تو نبی اپنے بھائی کو نہ درست کرتے اور ان کو صحیح نہ کرتے. آج عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں پردے کے معاملے میں خوف خدا نہیں رکھتی. وہ رسمی پردہ ہے، برقعے سب کے پاس ہے. برقعے نہیں، نگاہوں کی حفاظت کرو. برقعے پہنو لیکن نگاہوں کی حفاظت کرو. برقع لباس کا ستر ہے اور اصل پردہ آنکھ کا ہے. آنکھ کا ہے. لباس کا بھی پردہ ہونا ضروری ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اللہ قرآن میں فرما رہا، کھیل تماشا نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں مولویوں کا قانون ہے، بدلو اس کو. یہ مولویوں کا قانون نہیں، قرآن میں اللہ نازل کیا ہے. آسمان سے اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے. کسی کا حق نہیں بنتا. آپ ہم کیا بدلیں گے اس کو؟ اللہ کا نبی بھی نہیں بدل سکتا تھا اللہ کے قانون. اللہ کا قانون اللہ کا قانون ہے. ان الحکم الا للہ. حکم صرف اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو. نگاہوں کی حفاظت ہی نہیں ہو رہی اور ہم اپنے چاہتے ہیں کہ پاک دامن رہے سماج. تو کیسے سماج پاک دامن رہے گا؟ کتنے برے واقعات پیش آ رہے، ایسے ایسے واقعات. الامان الحفیظ کیا بتاؤ. آپ لوگ چونکہ سب سلوک و تربیت کے عنوان سے یہاں پر جمع ہوئے ہو، اس لیے بتانا پڑتا ہے. جو چیزیں سامنے آتی ہیں تجربات سے، حالات کو سامنے رکھنے سے، یہاں تک کہ شادی شدہ عورتیں لڑکوں کے ساتھ عشق بازی کر رہی ہیں، ایرے غیرے لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ. دو بچوں کی مائیں ہو گئی ہیں بے حیا اور وہ اب معاشقہ کر رہی. کتنے واقعات ہیں، اللہ اکبر، بیان بھی نہیں کر سکتے. بیان کرنے کو بھی حیا آتی ہے کہ مسلمانوں کے سماج میں کیا کچھ ہو رہا، کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے سماج میں. یہ سب ہو رہا ہے، ہمیں یہ سب گوارا ہے، لیکن نبی کے حکموں پہ چلنا گوارا نہیں ہے.
متقی بننا گوارا نہیں ہے، دین پہ چلنا گوارا نہیں ہے، بڑے بڑے حادثات حالات پیش آ رہے ہیں، وہ بے عزتیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین پر چل کر عزت سے رہنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ سب کچھ کیوں؟ مائیں جاہل، دین کی فکر نہیں۔ اس لیے دین کی فکر کرو، ایسی ماؤں کو تلاش کرو جو ہماری اولاد کو متقی بنا سکے۔ ماہرین تربیت نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کا کام بیوی کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اب اولاد ہوگی بعد میں کبھی جا کے، لیکن تربیت کا کام شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بیوی جو آپ اپنے لیے چن رہے ہیں وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو نعمت اولاد کی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، وہ جس گود میں پلنے والی ہے وہ گود متقی ہوگی تو وہ اولاد متقی ہوگی، اور وہ گود متقی نہیں ہوگی تو وہ اولاد فاسق فاجر نافرمان بنے گی۔ تمہاری ہوگی اولاد بے شک، لیکن تم اس کو صحیح نہیں کر سکتے اگر اس کی وہ گود جو دودھ اس نے پیا ہے اور جس گود میں کھیلا ہے، جس سینے سے چمٹ کے زندگی گزاری ہے، اگر وہ متقی ہے تو اولاد متقی ہے، اور اگر وہ فاسق فاجر ہے تو اولاد فاسق فاجر۔ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تنکح المشرکات حتی یؤمن وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو مسلمانوں، تم کسی عورت سے اس وقت تک نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ اس کا حسن تمہیں حیرت میں ڈال دے، اگرچہ کہ اس کا حسن تمہیں فریفتہ کر دے، دیوانہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے انسان ہے، ہر انسان کے سینے میں پتھر نہیں ہے، دل ہے، دل ہے۔ کہنے والے نے صحیح بات کہی ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ تو یہ دل ہی تو ہے نا سینے میں۔ کوئی ولی اللہ بھی ہوگا تو دل ہی ہے اس کے سینے میں، وہ کسی کی طرف جھکے، حسن سے مرعوب ہو جائے، یہ فطرت کے خلاف نہیں، یہ فطرت کے مطابق۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم کو اگر نکاح کرنا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک ایمان والی کالی کلوٹی باندھی تمہارے لیے حسین و جمیل دولت مند غیر مسلم عورت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تمہاری اولاد کو مومن بنائے گی اور وہ تمہاری اولاد کو کافر بنائے گی۔ اس لیے یہ بہتر ہے سودا صحیح کرو، نقصان کا سودا مت کرو۔ چنانچہ شادی کرو تو مومنہ سے کرو۔ کوئی غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، مومن ہونا ہمارا نفع کا سبب ہے۔ آج بہت سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں بنگلہ دیش میں، اور نام بھی ان کا بہت پیارا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ کا ڈرائنگ انہوں نے دیا ہے، وہ اس کے انجینئر تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جب وہ تھی بلڈنگ موجود تو اس کی لفٹ میں ان کی تصویر بھی لگی ہوئی، مسلمان تھی۔ وہاں رہنے کے زمانے میں ایک یہودن سے سابقہ پڑ گیا، اس کو مسلمان بنایا، اس سے نکاح کیا، اولاد ہوئی 2 بیٹے۔ بوڑھے ہو گئے تو مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنی رہائش بنا۔ آرزو یہ تھی کہ مروں تو مدینے کی شہر میں مروں، اور دفن ہو جاؤں تو مدینے کی سرزمین میں دفن ہو جاؤں۔ لیکن جب مدینے میں ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی واپس یہودی بن کر مقدمہ دائر کر کے اپنے شوہر کی میت کو یروشلم لے جا کر اپنے مذہب کے مطابق اس کی تدفین۔ تو خطرے ہیں، خطروں سے ہوشیار رہنا۔ حیدرآباد میں کتنے لڑکے ہیں جو شیعہ لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں،
اور یہ لڑکیاں اپنے مذہب سے بالکل نہیں ہٹتی، اور یہ لوگ بغض صحابہ میں بھرپور ہوتی ہے، اور اس سنی کی اولاد کو صحابہ کا دشمن بناتی رہتی ہے۔ کیا تھا بھائی؟ گوری چمڑی پر آپ نے اپنے ایمان کو قربان کیا، اپنی نسلوں کو برباد کر دیا۔ کیا اتنی قیمتی چیز تھی؟ اللہ جنت میں اپنی حدیث پاک میں آتا ہے، تم کو جیسی بھی بیوی مل جائے صبر کر کے زندگی گزار لو، یاد رکھو قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت تمہاری بیوی کو اتنا حسین بنائے گا، اتنا حسین بنائے گا کہ حوران جنت اس کی باندیاں ہوں گی اور وہ ان کے حسن کی ملکہ ہوں گی۔ صبر کر لو، دنیا میں صبر کر لو اللہ کے واسطے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ یہ اور اگر کسی ایمان والی سے ہمیں ایسا موقع مل جائے تو اتنا گہری نظر رکھنا، ایسی پکی تربیت کرنا اور اتنا مومن کامل بنانے کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کہیں ہم نقصان نہ اٹھائیں، کوئی خسارہ نہ ہو جائے۔ اور بعض دفعے تو اس سے بھی زیادہ شرم کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک نو مسلم خاتون ہیں، ابھی بھی ہوں گی، چند برس پہلے میرے پاس آئی تھی وقت لے کر کے مشورہ کرنے کے لیے، تو وہ مجھ سے یہ مشورہ کر رہی تھی کہ مولانا صاحب بس ایک مشکل میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، کیا کروں؟ ہم نے کہا بھائی بتاؤ تو ہم کوئی حل بتائیں اس کا۔ کہنے لگی میں تو نو مسلم ہوں، میں ایک مسلمان سے میرا نکاح ہوا ہے، بچے بھی ہوئے ہیں، بیٹی بڑی ہو رہی ہے میری، 10 سال کی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے سب ایمان والے، تقوی والے، پرہیزگار بنے، مگر میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ان کے ابا ہیں، ان کے ابا سب سے بڑی رکاوٹ ہے میرے لیے۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ شراب پی کے آتے ہیں، گھر میں شراب پی کے پڑے رہتے ہیں، اور بچے میری بچی کے بڑی ہو رہی ہے، میں شرم سے ڈوب مر رہی ہوں کہ ان کا باپ شرابی ہے، اور یہ کیسے متقی بنے گی، وہ کیسے پرہیزگار بنے گی میری بیٹی۔ تو ایک بتائیے کہ ایک عورت نے ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، فیملی کو چھوڑا، اللہ کے خاطر ایمان لائی، خود تقوی پہ قائم ہے، خود نماز کی پابند ہے، کہہ رہی ہے کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں پابندی سے، الحمدللہ تہجد بھی ہو جاتی ہے، مگر شوہر کو کیا کروں، جمعہ تک نہیں پڑھتی۔ آپ بتائیے کہ یہ اس سے زیادہ شرمناک واقعہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں آ کر ایک عورت کو کیا ملنا چاہیے تھا، اور وہ ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ ایک بے دین مسلمان سے میری زندگی بچاؤ، ہاتھ جوڑ رہی ہے ایک بے دین مسلمان سے۔ کیسے کیسے واقعات سماج کے اندر ہیں۔ اور ایسے ایک واقعہ ہوا، ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون، ڈاکٹر، اور مسلمان ہوئی، اس کے شوہر نے اس کو مسلمان بنایا، اس سے شادی کی، صاحب اولاد ہوئے، کماتی ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن خاندان قبول نہیں کرتا اس کو، خاندان قبول نہیں کرتا۔ یہاں تک مصیبت آ گئی کہ بچے ہونے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کون سے خاندان کی ہے، کیا ہے، ہماری عزت چلے گئی، فلاں ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو کہیں غائب کر دیا اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کا سماج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہوتا اس کو بھائی بنا دیتے تھے، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، اور بھائیوں کو لے جا کر صحابہ انصار مدینہ اس طرح اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ اس وقت تک پردہ کے احکام نہیں آئے تھے، اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ گھر کو لے جا کر عبد الرحمن ابن عوف سے حضرت سعد ابن معاذ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، اس میں سے جو تم لینا چاہو تو پہلے تم لے لو، اس کے بعد میں لوں، اور میرے 2 باغ ہیں، تم ایک پسند کر لو، تمہارے لینے کے بعد جو بچے گا وہ میں لوں گا، اب میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک کو پسند کر لو، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہارے واسطے، کیونکہ نبی نے تمہیں بھائی بنایا ہے، سب آدھا آدھا دونوں کا، نبی نے بھائی بنایا تو ایسا بھائی بنایا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ کئی برس تک اس بیچاری کو خاندان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے باپ دادا بھی تو کبھی بے ایمان تھے، ان اولیاء اللہ کی برکت سے ایمان والے ہوئے۔ ہندوستان تو سارا کفرستان تھا، کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت
خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے 80 لاکھ انسانوں کے اسلام کا سبب بنے اس ملک کے اندر۔ حضرت مولوی کرامت علی صاحب ڈھاکہ میں جن کا مزار ہے 2.5 کروڑ بنگالیوں کے مسلمان ہونے کا سبب بنے، 2.5 کروڑ بنگالی غیر مسلم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اسی وجہ سے پورا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہوا۔ یہ سب کوئی تھے؟ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے دادا غیر مسلم تھے، اللہ پاک نے ان کے والد کو اسلام کی توفیق دی اور وہ مصلح الامت بنے۔ ہندوستان میں کتنے لوگوں کی زندگیاں ان کی وجہ سے بنی اور کتنے لوگ اللہ والے بن گئے ان کی صحبت کے اندر۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے کتنا کام دیا۔ وہ بھی تو ایک پجاری کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے کیا سے کیا بنایا اور کتنا کام دیا، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے محقق محدث بنے۔ اللہ بے نیاز ہے دوستو، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کو عمر بھر نو مسلم نو مسلم نو مسلم، جب تعارف کراؤ تو نو مسلم۔ ارے بابا کب تک نو مسلم رہے گا؟ نو مسلم کا معنی ہے نیا مسلمان، آخر کب تک نیا مسلمان رہے گا وہ؟ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 25 سال، بڈھا بھی ہو گیا تو نو مسلم کہتے۔ تو بھائی یہ سب ہم کو ختم کرنا چاہیے۔ عفت و پاکدامنی پیدا کرو اپنے اندر، اپنے آپ کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ جو نیٹ کا فتنہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ دجالی نظام سب کو کھا جا رہا ہے، اچھے برے، دیندار بے دین، مسجد والے مندر والے سب برباد ہو رہے ہیں، سب اس میں برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس نظام سے اپنے کو بچاؤ۔ اس کا کوئی فائدہ ہے تو جو شخص ضرر سے بچنے پر قادر ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم بیمار لوگ ضرر سے بچنے پہ قادر نہیں تو فائدے کے چکر میں جائیں گے تو نقصان ہی ہوگا، کیا فائدہ ہوگا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب میں بھی ایک قسم کا فائدہ ہے اور جوئے میں بھی فائدہ ہے، لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، فرمایا کہ شراب اور جوئے کا فائدے سے نقصان زیادہ ہے، لہذا اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ جس چیز میں آپ نقصان زیادہ دیکھیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ بتائی کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں اور جو شادی کرنے کے ابھی موقف میں نہیں ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اگر جوانی کو پہنچے ہیں اور شہوت ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے تو ایک تو دعا کریں، دوسرے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں دعاؤں کے ذریعے سے۔ مسنون دعائیں بھی ہیں یا اپنی زبان میں مانگ مانگ کر اللہ سے کہ ہم عفیف رہیں، کسی گناہ میں ہم مبتلا نہ ہوں شادی تک، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ دوسری چیز، اسباب کے درجے میں نگاہوں کی حفاظت کریں، بے پردگی سے بھی، تصویروں سے بھی، اخباروں میں، انٹرنیٹ میں، موبائلز میں، سب میں اپنی حفاظت کریں۔ تیسری چیز، موسیقی سے اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ موسیقی کے اندر دل میں شہوت کو بھڑکانے کی صلاحیت ہے اور وہ شہوت کو بھڑکاتی ہے، اس لیے موسیقی سے اپنی حفاظت کریں۔ آج تو عام فتنہ بنا ہوا ہے، خاص طور سے اس زمانے میں جو موسیقیاں یورپ سے تیار ہو کر عالم میں پھیلائی جاتی ہیں، یہ بڑے بڑے مقاصد کے لیے تیار کی گئی ہیں، بڑے بڑے مقاصد کے لیے، برے برے مقاصد کے لیے تیار کی گئی۔ اور ابھی تو سائنس کے اوپر سب لوگ ایمان لا چکے ہیں، سائنس نے اس بات کو بالکل مبرہن کر دیا ہے کہ اس زمانے میں موبائل کے ذریعے جو موسیقیاں عام کی جا رہی ہیں، یہ موسیقیاں شہوت کو بھڑکانے والی، عورتوں کی طرف جھکانے والی، مرد کو مرد کی طرف، عورت کو عورت کی طرف راغب کرنے والی، یعنی ہم جنس پرستی میں مبتلا کرنے والی، یہ سب موسیقیاں پھیلائی گئی ہیں اور ان موسیقیوں سے اخلاق باختہ ہو گئی ہے۔ پوری مسلم قوم اخلاق ہی ختم ہو گئی، اس کو عام کیا گیا۔
اس لیے تیسری بات یہ ہے کہ موسیقی سے حفاظت کریں، عورتیں بھی مرد بھی سب دیکھو بے حیائی کی کوئی حد نہیں ہوتی. ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں دیکھ رہا تھا تو ایک کوئی ہمارے پڑوسی ملک کا مسلمان نام ہے، گانے والا ہے، گویا ہے، ناچنے والا ہے، کیا الا بلا ہے وہ ہم کو تو سمجھ میں آتی نہیں، لیکن بہرحال پڑھنے سے یہ سمجھ میں آیا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو مرتے وقت بھی یہی عمل کروں گا، مرتے وقت بھی یہی عمل کروں گا. یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان نام ہے، اور دہریت کا یہ حال ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مرتے وقت بھی موسیقی پر رقص کرتے ہوئے مروں گا. استغفر اللہ، بے حیائی کی کوئی حد نہیں ہے. مومن تو وہ ہے من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مومن کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. آرزو ہو کہ آخر وقت میں زبان پر اللہ کا نام ہو اور اللہ تعالیٰ. اس لیے حضور علیہ السلام نے دعا میں فرمایا کہ وخیر ساعتہ آخر ساعتی، اے اللہ میری زندگی کا بہترین وقت آخری وقت بنا، آخری وقت کو بہترین وقت بنا. کیونکہ اور خیر ایامی یوم القاک، وہ بہترین دن وہ دن بنا جس میں آپ سے ملوں، وہ بہترین دن بنا. اس لیے اس کا اہتمام کرنا. اگر نہیں تو پھر بے حیائی یہاں تک پہنچے گی کہ ہماری آرزو یہ ہوگی کہ ہم مر رہے ہوں اور کوئی بے حیا ہمارے بغل میں ہو اور ہماری زبان پر رقص ہو اور ہمارے کانوں میں موسیقی کے نغمے آ رہے ہوں. یہ آرزو ہوگی. اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور شادی کریں، شادی کو آسان بنائیں. آخری بات یہ ہے کہ اس کو سب دھیان میں رکھیں. خاص طور سے یہاں مستورات جمع ہوتی ہیں، مستورات سبب بنتی ہیں شادیوں کے بگاڑ کا، شادیوں کے فساد کا. اس لیے مستورات کو خاص طور سے چاہیے کہ آپ تو اچھے اچھے مردوں کے عقلوں پر سوار ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأيت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عورتوں، میں نے دین اور عقل دونوں میں ناقص ہونے کے باوجود بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل پر سوار ہو جانے والا تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. تو معلوم ہوا کہ عورت اپنے مردوں کی عقل پہ سوار ہو کر انہیں اپنا پابند بنا سکتی ہے. تو آپ ارادہ کریں کہ گھروں میں شادیاں سنت کے مطابق ہوں، دین کے مطابق ہوں، نبی کے احکام کے مطابق ہوں، نہایت سادگی کے ساتھ ہوں. چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے اتنے میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، پھر وہ ہوتے 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 وہاں تک چلے جاتے ہیں جہاں تبذیر اور شیطان کے بھائی بننے کے فتویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جاتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے شادیوں کو شادی نہ کرنے سے بدکاریاں عام ہو گئی ہیں سماج کے اندر. شادی بے خرچ کیجیے، بے خرچ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے اور وصال کے وقت 9 بیویاں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی شادیاں ہوئیں، کسی شادی میں آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا، کسی شادی میں پیسہ خرچ نہیں کیا. آپ کے ولی میں اتنی سادگی سے ہو گئے. نبیوں کے امام تھے، شادی ایک ولیمہ کرتے، صحابہ کرام ہی کے پیٹ بھر دیتے. صحابہ بھوکے صحابہ موجود تھے. اللہ کے نبی ایسے صحابہ کرام جن کو کبھی 3 دن تک مسلسل کھانا نہیں ملتا تھا، ایسے غریبوں کے لیے ولیمہ فرما دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کے لیے بھی آپ نے ولیمے کا اہتمام نہیں فرمایا، سیدھا سادہ ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آج حیدرآباد کی سرزمین پر 2 ڈھائی کروڑ کے ولیموں کی خبریں ہیں. ولیمہ اور 2.5 کروڑ روپے کا حیدرآباد کی سرزمین پر. ایک صاحب کا بچی کا نکاح طے ہوا تو باہر تھے، وہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے انتظامات کے لیے کہا، رشتہ دار انتظام کر رہے تھے. انہوں نے کھانا استقبالیہ بولتے ہیں آج کل تو کھانا کھلاتے ہیں شام میں نکاح کے بعد. کھانا کھلانے کے لیے ایک شادی خانے کا انتخاب کیا، اچھی جگہ پر، اچھا بڑا شادی خانہ، 3.5 لاکھ روپے کے کرائے کا شادی خانہ.
اب بچی کے والد اخیر میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد جا کر اس شادی خانے کو دیکھا تو کہا کہ ارے کیا آپ لوگوں کو سمجھنے تھے، آپ لوگوں کو عقل نہیں، کیا ہے میں میری بچی کا استقبالیہ یہ شادی خانے میں رکھوں؟ یہ میرے کو بالکل پسند نہیں، یا تو نہیں بلاؤں گا میں دوستوں کو، یا تو نہیں بلاؤں گا میں مہمانوں کو۔ کہاں بلاؤ گے بھائی، 3.5 لاکھ کے شادی خانے میں نہیں بلاؤ گے، کہاں بلاؤ گے؟ پھر گئے، وہ خود ڈھونڈے، 10 لاکھ روپے ایک رات کا کرایہ اس کا انتخاب کیا، اسی میں کھلایا انہوں نے۔ اور کھانے میں کتنا پیسہ؟ 10 لاکھ روپے کس کو دیے بھائی؟ وہ جو بڑے بڑے کروڑ پتیوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے نہایت شاندار بلڈنگیں بنائی ہیں، ان کو دے رہے ہیں کہ 2 ہاتھوں سے خوب کماؤ۔ تمہارے خاندان میں کتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو غربت کی وجہ سے شادی کو ترس رہی ہیں، یہ پیسہ وہاں سے بچا کے وہاں نہیں خرچ ہو سکتا؟ اپنی 1-1 لاکھ میں 1-1 بیٹی کو خاندان کی نہیں اٹھایا جا سکتا؟ نہیں، شان دکھاوا۔ جب ملت اس قدر بری حالت میں ہوگی تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے ہم محروم کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کوئی ظلم ہم پر نہیں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کر رہے ہیں، بہت بچا کے رکھے ہوئے ہم کو۔ ہمارا حال تو اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ ہماری ایک ایک عادت پچھلے زمانے کی ایک ایک امت کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کا سبب بنی۔ ایک ایک عادت ہماری، یہ تو نبی کی نسبت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے شادیاں سادگی سے کرو۔ دینداروں کو بھی عقل نہیں آ رہی، سالکین کو بھی نہیں ہے۔ بیعت ہیں بزرگوں سے، مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، عہد کیے ہیں کہ دین پہ چلیں گے، نبی کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، عہد کیے ہیں، اور اس عہد کے باوجود جب شادی کا نمبر آتا ہے تو چھپ جاتے ہیں اور خاموش ساری رسومات تکمیل کرتے ہیں، ساری رسومات تکمیل کرتے ہیں۔ ایسے ایسے قیمتی قیمتی جوڑے، ایسے ایسے قیمتی قیمتی جوڑے، کیا بتائیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ ہماری والدہ دلہن کے لیے 65,000 کا جوڑا لائے، 65,000 کا جوڑا دلہن کے لیے لائے۔ کیا سرخاب کے پر لگے ہیں اس کو؟ اس پیسے کا حساب نہیں ہوگا؟ اگر تمہاری حلال بھی آمدنی ہے تو بھی اللہ حساب لینے والا ہے۔ فیما انفقہ، پیسہ کہاں خرچ کیا؟ قرضے لے رہے ہیں، گھر بیچ رہے ہیں، اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ ان حماقتوں پر شریعت کی روشنی تو بڑی چیز ہے، عقل کی روشنی بھی تف کہتی ہے۔ ایسی ایسی حماقتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب نظام سرکار بن رہے ہیں، ایسی ایسی دعوتیں کر رہے ہیں کہ اگر بادشاہ ہوتے تو وہ بھی شرما جائیں، ایسی دعوتیں مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا میرے دوستو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بہت بڑی بری صورتحال پر ہم کھڑے ہیں، ہم فتنوں کے ڈھیر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی وقت بھی یہ بارود کا ڈھیر پھٹ سکتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت برباد ہو سکتی ہے۔ کہاں تک ہم پہنچ گئے؟ ذلت رسوائی کی کوئی حد باقی نہیں رہی، ہر بری صفت ہمارے اندر آ گئی۔ نمازیں برابر ہیں، حاجی ہیں، داعی ہیں، نمازی ہیں، سب ہیں، لیکن شادی میں وہ سب کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، سب کر دیں، کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مقروض ہو کے دعوتیں کر رہے ہیں، یہ قرضہ لے کر حرام دعوت کھانا جائز نہیں، کھانے والوں کو بھی جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوے کی دعوت میں کوئی مسلمان شریک نہ ہو۔ یہ دکھاوے نہیں تو کیا ہیں جو شادی خانوں میں ہو رہے ہیں؟ یہ سب دکھاوے ہیں، اور ان دکھاووں کی دعوت میں شریک ہونے سے نبی نے منع فرمایا ہے۔ نافرمانی کر کے امت شریک ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ ناراض ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ ناراض، نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشر الطعام طعام الولیمۃ التی یدعى لها الاغنیاء ویترک فیہا الفقراء۔ بدترین کھانا وہ کھانا ہے، ولیمے کا کھانا، جس میں سوٹ بوٹ والوں کو، مال دولت والوں کو، موٹر نشینوں کو، دولت مندوں کو تو بلایا گیا ہو، اور غربا کو اور محتاجوں کو، فقیروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ کون ہے ایک شادی خانہ ایسا بتاؤ جس شادی خانے میں شاندار دعوت ہو رہی ہو اور اس دعوت کے اندر غریبوں کو بھی بلایا گیا ہو؟ میں نے زندگی میں ایک دعوت دیکھی، ایسی ایک دعوت میں نے دیکھی، اور وہ ایک بہت بڑے رئیس نے کی، حیدرآباد کے، اب انتقال بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
ان کے بیٹے جو حافظ قرآن ہیں اور اچھی صحبت اور بزرگوں کی صحبت پائی ہوئی تھی، تو انہوں نے اصرار کیا اپنے والد سے کہ میں اپنے ولیمے کو بدترین ولیمہ نہیں بنانا چاہتا، میں بدترین ولیمہ نہیں بنانا چاہتا ہوں، میں بہترین ولیمہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور ابا سے انہوں نے اصرار کیا کہ میرے ولیمے میں سب کو بلائیے، لیکن پہلے دسترخوان پر وہ لوگ کھائیں گے جو غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، وہ پہلے دسترخوان پر کھائیں گے اور ان کے کھانے کے بعد سب کھائیں گے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا، جب فقراء سب 2 بسوں میں کھا کے چلے گئے تب سب کے لیے دسترخوان سب سے پہلے ان کو کھلایا گیا۔ یہ ہے نبی کا احترام کرنے والا۔ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ہے جو نبی کا احترام کر رہا ہو۔ نبی فرمانے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غربا کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ غریبوں کو کیوں نہیں بلاتے اپنے دسترخوان پر؟ محتاجوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ شان میں فرق آتا ہے، ارے وہ آئیں گا تو ہماری کیا عزت رہیں گی، فلاں آئیں گا تو ہماری کیا عزت رہیں گی۔ اللہ معاف فرمائے، خونی رشتہ داروں کو بھی غربت کی وجہ سے شادیوں میں نہیں بلایا جا رہا ہے۔ غربت کے غریب ہیں وہ لوگ آئیں گے تو ہماری عزت نہیں رہی، اس لیے نہیں بلایا جا رہا۔ کیسی دنیا ہو گئی اور کیسی انسانیت ہو گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے شادی بیاہ میں سادگی کو اختیار کیجئے، اللہ سے ڈریے، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کیجئے۔ جب تک شادی نہ ہو عفت کے ساتھ رہیے، پاک دامنی کے ساتھ رہیے، اور جب شادی کا وقت آئے تو سنجیدگی سے، شرافت سے اور اسلام کے طریقے کے مطابق نکاح کیجئے، اور نکاح کے بعد زوجین ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی کبھی کوتاہی کو درگزر کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے میل ملاپ کی اور مودت و محبت کی زندگی گزاریں، عیب سے کوئی خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جس سے شادی کی ہے اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو جس سے تم کو دکھ ہو رہا ہو تو کوئی خوبی بھی ہوگی، اسے دیکھ لو۔ اللہ نے سفارش کی ہے عاشروہن بالمعروف، یہ میری بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تم میرا نام لے کر ان کو اپنی بیوی بنائے ہو، لہذا ان کا خیال رکھو، دھیان رکھو۔ اور بیویوں سے فرمایا کہ اپنے شوہروں کی عزت کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر عورت کو، بیوی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی نظر میں شوہر کا کیا مقام ہے، تو جب وہ باہر سے گھر میں آئے گا تو وہ اپنے گالوں سے اس کے پیروں کو پوچھنا سعادت سمجھے گی، اگر معلوم ہو جائے کہ کیا مقام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت کو شوہر طلب کرے اور وہ بلا عذر شرعی کے اس کے طلب پر حاضر نہ ہو تو رات بھر فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو بیوی اپنی شوہر کے منشا کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو جس پتے کے پاس سے جائے گی، جس دیوار کے پاس سے جائے گی، اینٹ کا ہر روڑا، پتھر کا ہر ٹکڑا، درخت کا ہر پتا اس کو لعنت کرے گا اور بددعا دے گا۔ لیکن آج عورتیں ڈھیٹ ہو گئی ہیں، دادا گیری کرتے ہوئے گھروں میں زندگی گزار رہی ہیں، شوہر کو پیروں کی خاک بھی نہیں سمجھتی، جبکہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ اپنے گالوں سے پیر پوچھنا بھی کم سعادت کی بات ہے، اتنا بھی کرے تو کم ہے۔ لیکن آج الٹا سم ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ مالداروں کو ہم نے دیکھا اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا، بے دینی کی پرواہ نہیں کی، دین کا اہتمام ہم نے نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے اسی عنوان پر بات کی ہے کہ عفت کو اختیار کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، جو پاک دامن رہنا چاہے اللہ اس کو پاک دامن رکھے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، ہمارا ارادہ جھوٹا ہے۔ جس دن ہم سچا ارادہ کریں گے اللہ پاک اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھائے گا، اور اللہ اپنے وعدے میں تخلف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يخلف المیعاد۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو توفیق دے کہ وہ پاک دامن رہیں، اور جب وقت آئے تو نہایت سادگی کے ساتھ بے خرچ نکاح کریں، نکاح سے پہلے کی سب دعوتوں کو اوائڈ کریں اور نکاح کے بعد کی سب رسومات کو اوائڈ کریں۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ اس میں بڑی برکت حاصل ہوگی۔ اور پھر اپنے رشتہ داروں کو کھلانا، عزیزوں کو جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن وقفے سے کرو۔ تھوڑے دن کے بعد کسی اور کو بلاؤ، تھوڑے دن کے بعد 2-4 کو اور بلا لو، نہ شادی خانہ لینا پڑے گا، نہ کہیں جانا پڑے گا۔
اپنے گھر میں بار بار بلاؤ، کھلاؤ. جب آپ ایک وقت میں اتنے لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہوں تو 10-20 مرتبہ میں تقسیم کر کے 10-10 ہزار روپے خرچ کرو اور اپنے ہی گھر میں کھلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ اور دعوت دو. منع نہیں ہے، دکھاوا منع ہے اور بے موقع صرف کرنا منع ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور ہمیں ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. وہ پیپر لاؤ، پیپر کے حاجی صاحب رکھ کے گئے ہوں گے. السلام